شیربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں: قومی شاہراہ بند رہنے سے وادی کے لوگوں میں بے چینی، میوہ صنعت کو 1200 کروڑ تک کا نقصان، وادی میں اشیاء ضروریہ کی کمی، کئی پیٹرول پمپ بھی خالی، مغل روڈ سے میوے سے لدی گاڑیوں کو باہر بھیجنے کا عمل جلد ہوگا شروع۔ صوبائی کمشنر کشمیر نے شوپیان اور پیر کی گلی کا کیا دورہ۔ قومی شاہراہ سے پیدا شدہ حالات پر سیاست تیز، کچھ عمر عبداللہ اور کچھ گورنر انتظامیہ کو ٹھہرا رہے ہیں مورد الزام۔ مینڈر میں زمین کھسکنے سے درجنوں مکانات کو نقصان اور بھی کئی موضوعات ہیں۔ آج کے شیربین میں ایک بدروا کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، سری نگر جموں قومی شاہراہ جزوی طور پر بحال ہو چکی ہے، جبکہ سڑک کو مکمل طور ٹریفک کے لیے بحال کرنے کا کام شدت سے جاری ہے۔ شاہراہ پر بعض متاثرہ مقامات میں گاڑیوں کو نکالنے میں دقتیں پیش آ رہی ہیں، جس وجہ سے ان مقامات پر ٹریفک سست رفتاری کا شکار ہے۔ ادھر تقریباً 3 ہفتے سے شاہراہ متاثر رہنے سے وادی میں میوہ صنعت کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچ رہا ہے اور صنعت سے وابستہ کسان، تاجر بھاری نقصانات کا سامنا کر رہے ہیں۔ وادی کے گروورز میں اس وقت کافی بے چینی پائی جا رہی ہے اور انہیں فروٹ سیزن ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ ادھر شاہراہ بند رہنے سے وادی میں اشیاء ضروریہ کی بھی قلت ہونے لگی ہے۔ کئی اسٹیشنوں پر پیٹرول بھی ختم ہو چکا ہے، جبکہ انڈے، مرغ سمیت دیگر چیزوں کی قیمتیں آسمان چھو چکی ہیں۔ بانہال سے قومی شاہراہ کے احوال محمد تسکین کی زبانی۔ ادھمپور کے تھرڈ علاقے میں جموں سری نگر قومی شاہراہ روزانہ شاہراہ کا استعمال کرنے والے ہزاروں لوگوں اور حکام کے لیے مسلسل پریشانیوں کا باعث بنی ہوئی ہے اور پچھلے 21 دن سے ادھمپور میں تباہ ہوئی شاہراہ کو بہتر کرنے اور اسے معمول کے ٹریفک کے قابل بنانے کی کوئی بھی کوشش کامیاب ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے ضروریات زندگی کے سامان سے لدی کشمیر آنے والی گاڑیوں اور وادی کشمیر سے جموں کی طرف سیب لے کر جانے والے ٹرکوں کی نقل و حرکت محدود اور ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے اور ادھمپور کے متاثرہ مقامات پر گاڑیوں کو ایک ایک کر کے نکالنے اور سڑک کا بار بار دستہ اور اس میں گاڑیوں کا پھنس جانا پچھلے دنوں سے روز کا کام بنا ہوا ہے۔ پچھلے 3 ہفتوں سے شاہراہ کی خرابی نے ہزاروں مال گاڑیوں کو مختلف مقامات پر درماندہ کر دیا ہے، جس کا خمیازہ سیب کی پیٹیوں کے خراب ہونے کی باہری نقصانات کی صورت میں کسانوں اور بیوپاریوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور اس دوران وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نے کل شام دیر گئے قاضی گنج میں سیب سے لدے سینکڑوں ٹرک ڈرائیوروں کو یقین دلایا تھا کہ وہ آج صبح سے سیب کی گاڑیوں کو جموں کی طرف چھوڑنے کے لیے حکام سے بات کریں گے، لیکن کابینہ وزیر کی یہ یقین دہانی بھی کسی کام نہیں آ سکی ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کے حکام کا کہنا ہے کہ ادھمپور کے سیکٹر میں تباہ شاہراہ میں تھرڈ کا دلدلی حصہ سب سے دشوار بنا ہوا ہے اور یہاں آئے روز وقفے وقفے کی بارشوں نے پہلے ہی گیلی لال مٹی کو مزید خطرناک بنا دیا ہے اور 11 ستمبر سے اس پر ٹریفک بحال کی کوششیں دشوار ثابت ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تھرڈ کے مقام دلدلی مٹی کو ہٹا کر بنائی گئی 300 میٹر سڑک میں گاڑیوں کا پھنسنا اور انہیں مشینوں کی مدد سے دھکا مار کر نکالنا معمول کے ٹریفک کی نقل و حرکت کو متاثر کر رہا ہے اور یہاں فی گھنٹہ 30 سے 40 گاڑیاں ہی نکل پا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تھرڈ کے مقام اصل نیشنل ہائی وے باہری ملبے کے نیچے دفن ہے اور سڑک کی مکمل بحالی کئی مہینوں کا وقت لے سکتی ہے اور اس کے لیے نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا نئے سرے سے DPR یا تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ تیار کر کے کام کرے گی اور تب جا کر شاہراہ کو پہلی جیسی حالت میں لایا جا سکتا ہے۔ ٹریفک پولیس حکام نے شہربین کو بتایا کہ شاہراہ پر آج صبح 6 بجے سے دن کے 11 بجے تک کے مقررہ اوقات کے اندر مسافر بردار گاڑیوں کو نگروٹا جموں سے یک طرفہ ٹریفک میں وادی کشمیر کی طرف آنے کی اجازت دی گئی تھی اور مسافر گاڑیوں کو نکالنے کے بعد آج دوپہر سے مال اور ایندھن بردار ٹینکروں کو جموں سے وادی کشمیر کی طرف یک طرفہ ٹریفک میں نکالا جا رہا ہے اور یہ عمل سست روی کے ساتھ شام تک جاری تھا، جبکہ آج وادی کشمیر سے جموں کی طرف کسی بھی قسم کے ٹریفک کو چلنے کی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران گزشتہ چند روز سے شیر بی بی، بانہال اور چندرکوٹ میں سیب کے سینکڑوں درماندہ ٹرکوں کو بھی جموں کی طرف نکالا گیا ہے۔ ادھمپور میں شاہراہ کی صورتحال کے حوالے سے بات کرنے پر پروجیکٹ ڈائریکٹر نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا شبھم یادو نے آج شام شہربین کو بتایا کہ ادھمپور کے متاثرہ مقام کے آر پار جموں سے وادی کشمیر کی طرف ٹریفک کو نکالنے کا عمل جاری ہے،
تاہم پچھلے کئی روز کی طرح ادھمپور کے سیکٹر میں آج بھی بارشیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی نقل و حرکت سست رفتار ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تھرڈ کے 250 میٹر کے متاثرہ حصے پر میکڈم بچھانے کے لیے تمام مٹیریل جمع کیا گیا ہے، لیکن مسلسل بارشوں کی وجہ سے سڑک کی سطح میکڈم بچھانے کے قابل ہو ہی نہیں پا رہی ہے، اور میکڈم بچھانے کی صورت میں یہاں گاڑیوں کے پھنسنے کا سلسلہ تھم جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج دہلی ہیڈ کوارٹر سے نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کی ایک اعلیٰ سطحی ٹیم نے ادھمپور سیکٹر میں تباہ ہوئی شاہراہ کا جائزہ لینے کے لیے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا، اور ان کے ہمراہ کمشنر سیکٹری PWD اور IG ٹریفک بھی تھے۔ آپ نے بانہال سے محمد تسکین کی رپورٹ سنی۔ ادھر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گزشتہ روز مرکزی وزیر برائے ہائی ویز نتن گڈکری سے شاہراہ کے بند رہنے اور نقصانات پر بات کی، جنہوں نے یقین دلایا کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران شاہراہ کو بحال کرانے کے حوالے سے اہم اقدامات کیے جائیں گے۔ دریں اثنا مغل شاہراہ سے میوہ گاڑیوں کو نکالنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ 6 پہیہ گاڑیاں پہلے ہی چل رہی ہیں، اب مستقبل میں 10 پہیہ گاڑیوں کو چلانے کے لیے بھی پر تولے جا رہے ہیں۔ صوبائی کمشنر کشمیر انشول گرگ نے آج شوپیان اور پیر کی گلی جا کر متعلقین سے معاملے کی نسبت سے بات کی اور بتایا کہ میوہ صنعت کو بچانے کی ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے اور سرکار گروورز کو ہوئے نقصانات کا بھی تخمینہ لگائے گی اور رپورٹ اعلیٰ حکام کو بھیجی جائے گی۔ جموں سے جتنی بھی اسینشل سپلائیز کی گاڑیاں تھی، فیول، LPG ٹرکس، پیریشیبل گڈز، وہ کشمیر کی طرف آ رہے ہیں، اور ریسٹوریشن کا کام بھی نیشنل ہائی ویز کے دوارا لگاتار 24/7 چل رہا ہے۔ سینئر آفیسرز کو آج ڈپیوٹ کیا گیا ہے، انفیکٹ کئی دنوں سے وہ فیلڈ پر ہیں، اور آج بھی چیف سیکرٹری صاحب کی اسپیسیفک ڈائریکشنز ہے کہ سبھی آفیسرز سبھی روٹس کا انسپیکشن کریں گے تاکہ جلد سے جلد ان چیزوں کو اور بہترین طریقے کو تھوڑا اسٹریم لائن کرنے کی بات چل رہی تھی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فروٹ کی گاڑیاں ریگولرلی نکل رہی ہیں آج صبح سے ہی، اور کسی قسم کا کوئی دقت یہاں پر نہیں لوگوں کو آ رہی ہے۔ ہماری جو ٹریفک کی ٹیمز ہیں، پولیس ٹیم ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، بیکن ہے، سبھی لوگ کنٹینیوسلی 24/7 لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے فروٹ گروورز بھی کوپریٹ کر رہے ہیں اس لین ڈسپلن کو فالو کرنے کے لیے کہ ایک دن کشمیر سے جموں کی طرف، تاکہ فروٹ لیڈن ٹرکس جتنے بھی ہیں ان کو ہم جموں کی طرف بھیج سکیں، کسی قسم کا نقصان نہ ہو، اور آلٹرنیٹ ڈے پہ جو ہے اسینشیل سپلائیز جو ہمارے فیول ہے، LPG ہے، ان کی سپلائیز مغل روڈ سے آ سکیں۔ مغل روڈ ریسٹوریشن کا کام لگاتار چل رہا ہے، اور آج ہماری کوشش ہے کہ ہم پیر کی گلی اور اس کے ڈاؤن اسٹریم جا کر دیکھ سکیں کہ کس قسم کا ریسٹوریشن کا کام چل رہا ہے، تاکہ آگے آنے والے سمے میں بھی جو مغل روڈ ہماری لائف لائن رہی ہے پچھلے کچھ دنوں میں، آگے بھی ہمیں کسی قسم کی دقت نہ۔ یہ تھے صوبائی کمشنر کشمیر انشول گرگ۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر مسلسل 3 ہفتوں سے ٹریفک کی نقل و حمل متاثر رہنے کی وجہ سے کشمیر کی باغبانی شعبے کو بھاری نقصانات کا سامنا ہے، اور کسانوں کو مزید نقصانات سے بچانے کے لیے ملک کے باقی حصوں میں میوہ پہنچانے کے مقصد سے پارسل ٹرین کا آغاز ہوا ہے، اور اس سے میوہ گروورز کو کافی راحت ملی ہے۔ تاہم متعلقین کا کہنا ہے کہ یہ سہولت بڑھتی ڈیمانڈ سپلائی چین کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ ریلوے کے افسران جنہوں نے پارسل ٹرین کو 1 تاریخ کی کامیابی سے تعبیر کیا ہے، نے کہا ہے کہ 11 ستمبر سے شروع کی گئی اس سروس کے تحت تقریباً 700 ٹن سیب کشمیر سے باہر بھیجے گئے ہیں۔ سوپور کے ایک میوہ تاجر نے بتایا کہ 8 ڈبوں والی یہ ٹرین 10 ٹرکوں کا لوڈ اٹھا سکتی ہے، لیکن ہمارا مطالبہ ہے کہ روزانہ کی سطح پر ہمیں ایسی کئی اور ٹرینیں دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صرف سوپور، جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی فروٹ منڈیوں میں سے ایک ہے، سے سیب کو باہر بھیجنے کے لیے ہمیں روزانہ 50 سے 100 ایسی پارسل ٹرینوں کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سیب کی صنعت کو بڑے پیمانے پر نقصان ہو رہا ہے، اور اس کا تخمینہ 1200 کروڑ روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ اس دوران PDP لیڈر التجا مفتی نے لیفٹننٹ گورنر منوہر سنہا سے ملاقات کی اور انہیں قومی شاہراہ کے بند ہونے سے میوہ صنعت کو درپیش بحران سے آگاہ کیا۔ اس دوران لیفٹننٹ گورنر نے التجا مفتی کو مزید نقصانات سے بچنے کے لیے میوے سے لدے ٹرکوں کی بلا رکاوٹ نقل و حمل کو تیز کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ادھر PDF کے صدر حکیم محمد یاسین نے کہا کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ کی بار بار بندش اور وادی میں مناسب کولڈ اسٹوریج کی عدم دستیابی کے باعث باغبانوں کو ہر سال کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ سابقہ حکومتیں وقت اور اختیار رکھنے کے باوجود باغبانی شعبے کو تحفظ دینے میں ناکام رہی ہیں۔ اس دوران سینئر کانگریس لیڈر اور رکن اسمبلی بانڈی پورہ نظام الدین بٹ نے وادی کو ملک کے دیگر حصوں سے جوڑنے والی شاہراہ کے بند رہنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کے بعد کی صورتحال سے فوری طور پر نمٹنا ممکن نہیں، جس کے باعث پہلے سے متاثرہ معیشت کو مزید دھچکا لگا ہے۔ نظام الدین بٹ نے کہا کہ ہر دن کے ساتھ نقصانات کروڑوں میں بڑھ رہے ہیں، لیکن مرکز اور جموں کشمیر حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف یا مؤثر حکمت عملی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ادھر جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید کرا نے پارٹی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ قومی شاہراہ
نیشنل ہائی وے 44 کی بندش اور حالیہ بارشوں کے باعث باغبانی شعبے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ نقصانات کا جائزہ لے کر متاثرہ کسانوں کو مکمل معاوضہ دیا جائے۔ انہوں نے کشمیر میں پیٹرول، ڈیزل اور LPG کی قلت پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد غنی لو نے جموں سری نگر قومی شاہراہ کی بندش پر وزیر اعلیٰ اور انتظامیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیب کی صنعت کشمیر کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور بار بار ٹرانسپورٹ میں رکھنے سے کسانوں کو بھاری نقصانات کا سامنا ہے۔ انہوں نے نیشنل ہائی ویز اتھارٹی اور حکومت کی عدم توجہی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ محض تشویش کا اظہار کافی نہیں۔ ادھر سابق وزیر اور PDP کے سینئر لیڈر عبدالرحمان ویری نے بھی قومی شاہراہ بند ہونے سے میوہ صنعت کو ہو رہے نقصانات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میوہ صنعت سے جموں کشمیر کو سالانہ 20,000 کروڑ سے زائد کی آمدنی رہتی ہے اور اس صنعت سے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، جن کے لیے اب روزگار کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ بڑی پریشانی لوگوں میں ہے کہ لوگ ہر طرف ہیجان سے صورتحال ہے، کیونکہ اس صنعت جو ہے اس میں 20,000 کروڑ کی آمدنی اس ریاست کو اس صنعت کی وجہ سے ہے، اور آج جو دکھ رہا ہے نیشنل ہائی وے کی تباہی کی وجہ سے، تو آج پوری یہ صنعت بکھری پڑی ہوئی ہے، لوگ پریشان ہیں، ہر گھر پریشان ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت سے 70% لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہے، اس انڈسٹری کے ساتھ، اس صنعت کے ساتھ، میوہ صنعت کے ساتھ، اور لوگ پریشان ہیں۔ ان کا میوہ جو ہے وہ تو گر رہا ہے باغوں میں، اب جو آپ پیکنگ کریں گے تو راستے میں پڑا ہے، گاڑیاں ہزاروں گاڑیاں پڑی ہیں راستے میں، تو اس لیے لوگ پریشان ہیں کہ اس میوے کو جو جب یہ ٹائم 10 دن 12 دن جب ہو گئے تو اس میں وہ مارکیٹ بھی نہیں ہوتا ہے پھر ادھر منڈی میں، اس لیے سرکار کو بار پٹنگ پر یہ کوشش کرنی چاہیے، ان کو بار پٹنگ پر یہ ایشو لینا چاہیے اور اس کا راستہ نکالنا چاہیے، کیونکہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ اتنے دنوں تک ریاست میں ہمارا نیشنل ہائی وے بند رہا، کیونکہ اب پہلی مصیبت تھی یہاں کا ٹوریزم بیٹھ گیا، پھر سیلاب سے اور پر تباہی ہوئی، یہ ہوا، یہ راستہ بند ہوا، اب یہ رہی صحیح ساتھ جو ہر پیسہ مارکیٹ میں چل رہا ہے، یہ 20,000 کروڑ کی جو آمدن اس ریاست کو ہو رہی تھی، خصوصاً کشمیر وادی کو جو ہو رہی تھی، تو اس صنعت کو بھی تباہی کی دہانے پر کھڑا ہے۔ تو سرکار بھی کوئی، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ان کو سیریسلی یہ ایشو ٹیک اپ کرنا چاہیے، ان کو چاہے DCL یا نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ساتھ ٹیک اپ کرنا چاہے، تاکہ یہ اس راستے کو آمد رفت کے لیے کھول دیا جائے، کیونکہ دیکھا آج ہی نہیں دیکھا ہے، برف باری بھی ہو رہی ہے، بارشیں بھی ہو رہی ہیں، سیلاب بھی آئے، 2014 کا سیلاب اتنا خطرناک سیلاب، لیکن پھر بھی راستہ اتنی دیر بند نہیں رہا۔ لہٰذا میں یہی کہنا چاہوں گا کہ لوگ اس وقت، میں کیا کہوں گا، کتنے لوگ دن میں فون کرتے ہیں، آپ بھی بات کرو، آپ بھی لوگوں کے مسئلہ اٹھاؤ، لیکن اصلی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں، ان کا مال جو ہے وہ باغوں میں گر رہا ہے، جب گر رہا ہے اتارتے ہیں تو مارکیٹ نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، راستہ بند ہے، اب جائیں تو جائیں کہاں؟ اس تمام منڈیاں جو اس وقت ہے تمام ریاست میں تمام منڈیاں بند ہیں، اس لیے میری سرکار سے یہی گزارش ہے، سرکار کے لیے لازم ہے، ان کے لیے یہ لازم ہے کہ جو سری نگر جموں نیشنل ہائی وے یہ کھول دے، اس کو فوراً آمد رفت کے لیے بحال کریں تاکہ یہ میوہ ملک کے مختلف منڈیوں میں جائے۔ یہ تھے سابق وزیر اور PDP کے سینئر لیڈر عبدالرحمان ویرے۔ شہربین کا یہ حصہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ، اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔ محکمہ ہینڈی کرافٹس و ہینڈلوم کشمیر سال 2025 کے لیے UT سطح ایوارڈ اسکیم کے تحت رجسٹرڈ شدہ دستکار و بنکر جو کشمیر صوبے کے پشتینی باشندے ہوں ان سے درخواستیں طلب کرتا ہے۔ اس سلسلے میں درخواستیں محکمہ کے ڈیولپمنٹ سیکشن باقا کشمیر ہاٹ نمائش گاہ سری نگر کے علاوہ تمام ضلع و بلاک دفاتر میں 20 سپٹمبر 2025 تک وصول کی جائیں گی۔ درخواستوں کے لیے مقرر فارم ان دفاتر سے مفت حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فارم محکمہ کی ویب سائٹ www.dohh.jk.gov.in پر بھی دستیاب ہے۔ یاد رہے، جو دستکار و بنکر پہلے سے ہی قومی سطح کا انعام یا نیشنل میرٹ سرٹیفکیٹ یا UT سطح کا پہلا انعام یافتہ ہو وہ درخواستیں دینے کا اہل نہ ہوگا۔ شہربین میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم۔ CPIM کے سینئر لیڈر محمد یوسف طارقامی نے بھی قومی شاہراہ کے بند رہنے اور تاجروں کو ہو رہے نقصان پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ طارقامی نے کہا کہ ادھمپور میں 300 میٹر سڑک کو نقصان پہنچے 3 ہفتے ہو چکے ہیں، لیکن مرمت کا کام تاحال مکمل نہیں ہوا ہے، جس سے وادی خاص طور شوپیان، کلگام، اننت ناگ، بارہمولہ اور سوپور میں سیب گلنے اور سڑنے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے اور غریب کسانوں کا واحد ذریعہ آمدن متاثر ہو رہا ہے۔
انہوں نے مرکزی سرکار اور نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نقصانات کی ذمہ داری قبول کریں اور کسانوں کو معاوضہ دیں۔ اس دوران سری نگر کے رکن پارلیمان آغا سرور اللہ مہدی نے آج عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سیب کے عروج کے موسم میں سری نگر جموں قومی شاہراہ بند رہنے سے کشمیری معیشت کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ شہربین اب سری نگر سے سن رہے ہیں۔ سامعین، شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے 3 اسکولوں میں چکن پاکس کی علامت ظاہر ہونے کے بعد کم از کم 67 طلبہ متاثر ہوئے ہیں اور محکمہ صحت اور تعلیم نے صورتحال پر کڑی نگہداشت شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے ایک مکمل رپورٹ سنتے ہیں بارہمولہ سے کرامت قیوم کی زبانی۔ ضلع بارہمولہ کے ایجوکیشن زون کنزر میں پچھلے کئی روز سے سکولوں میں بچوں میں چیچک کی بیماری پھوٹ پڑی ہے اور ابھی تک اطلاعات کے مطابق اس بیماری میں مختلف سکولوں میں 76 بچے شکار ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق 13 ستمبر کو کونچی پورہ مڈل اسکول ٹنگمر سے زونل ایجوکیشن افسر کو اطلاع ملی کہ سکول میں کچھ بچے خارش کے دانے نکل آنے کی شکایت کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں متعلقہ زاڈیو نے بلاک میڈیکل افسر کنزر کو فوری اطلاع کی اور بی ایم کنزر نے موقع پر میڈیکل ٹیم روانہ کی۔ ٹیم نے بچوں کی تشخیص کی اور پایا کہ یہ چیچک کی بیماری ہے۔ اس میں متعلقہ سکول میں 23 بچے شکار ہوئے ہیں۔ میڈیکل ٹیم نے متعلقہ بچوں کو کوارنٹائن کرنے کی ہدایت کی، جس کے نتیجے میں سکول ہاگا کو بند کیا گیا اور آج سکول کی پوری طرح فومگیشن کی گئی اور سکول کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ البتہ متاثرہ بچوں کے گھر والوں کو ہدایت کی گئی کہ ان بچوں کو گھروں میں دوسرے بچوں سے الگ رکھیں، یہ بیماری پھیل جاتی ہے۔ اسی اثنا میں دوسرے 3 اور سکولوں سے بھی زاڈیو کنزر کو اطلاع موصول ہوئی کہ اس بیماری میں اور بھی بچے مبتلا ہیں، جن میں ترک بٹپورہ سکول میں 40 بچے، رمبیل پورہ میں 3 اور کشامہ سکول میں 10 بچے اس بیماری میں مبتلا پائے گئے۔ زونل ایجوکیشن افسر الحاق مسعودی نے شہربین کو بتایا کہ ان 3 سکولوں میں سے صرف ترک بٹپورہ سکول کو عارضی طور بند کیا گیا تاکہ سکول کی پوری طرح فومگیشن کرائی جائے اور متاثرہ بچوں کو ڈاکٹروں کے مشورہ پر گھروں میں کوارنٹائن رکھنے کی والدین کو ہدایت کی گئی۔ ادھر چیف میڈیکل افسر بارہمولہ اے جی رینا نے شہربین کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ بلاک اور ضلع سطح کی ٹیمیں متاثرہ سکولوں میں روانہ کی گئی ہیں اور 4 سکولوں سے بچوں کے خون کے نمونے لیے گئے ہیں۔ ابتدائی طور پر بچوں کا علاج معالجہ کیا گیا، مگر خون کے نمونے آنے کے بعد ہی اس کے علاج اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ البتہ جو بچے اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کے والدین سے اپیل ہے کہ ان بچوں کو دوسرے بچوں سے دور رکھیں، کیونکہ یہ بیماری وائرل ہے اور پھیل جاتی ہے۔ باقی لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جو بچے بخار یا جسم میں ریشز کی شکایت کریں گے انہیں فوری طور پر نزدیکی ہسپتال لیا جانا چاہیے۔ یہ تھے بارہمولہ سے کرامت قیوم۔ سامعین، درحال علاقے میں آج ایک سڑک حادثے میں ایک خاتون جاں بحق جبکہ 6 دیگر زخمی ہوئی ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق ایک ٹاٹا میجک گاڑی درحال روڈ پر حادثے کا شکار ہوئی۔ مہلوک خاتون کی شناخت نذیرہ بیگم زوج منیر محمد ساکنہ بدھ کھناری درحال کے طور ہوئی ہے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ کلگام سے فاروق راتھر نے اطلاع دی کہ ضلع کے دیوسر علاقے میں آج صبح آگ کے ایک حادثے میں گل محمد بٹ ولد محمد یوسف بٹ کے رہائشی مکان کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ انجم فردوس نے خبر دی کہ ضلع بانڈی پورہ میں انتظامیہ نے ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے تعمیراتی میٹیریل دوسرے اضلاع کو سپلائی کرنے پر فوری پابندی عائد کر دی ہے اور یہ فیصلہ ضلع میں تعمیراتی میٹیریل کی قلت کے پیش نظر لیا گیا ہے تاکہ مقامی سطح پر جاری ترقیاتی اور سرکاری منصوبوں میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ انتظامیہ کے اس فیصلے کو سول سوسائٹی اور ٹھیکیداروں نے ایک خوش آئند قدم قرار دیا ہے اور کہا کہ یہ فیصلہ مقامی ترقیاتی کاموں میں تیزی لانے اور وسائل کے منصفانہ استعمال کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہے۔ تاہم انہوں نے اس بات پر بھی تشویش ظاہر کی ہے کہ ضلع میں پہلے ہی ریت، بجری اور پتھر نکالنے پر پابندی عائد ہے، جس وجہ سے سینکڑوں مزدور متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے سرکار سے اپیل کی ہے کہ وہ کان کنی پر عائد پابندی پر نظر ثانی کریں اور تعمیراتی میٹیریل کی دستیابی کے حوالے سے واضح پالیسی سامنے لائی جائے۔ اس کے علاوہ سول سوسائٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ ریت، بجری اور دیگر میٹیریل کے لیے سرکاری طور قیمت طے کی جائے تاکہ بلیک مارکیٹنگ اور عوامی استحصال کا سدباب ہو سکے۔
सामिन जिला अस्पताल शोपियान में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से मरीजों को तरह तरह की शिकायत का सामना है और यहाँ बीमारों का रश बढ़ने के साथ ही जगह की कमी देखने को मिलती है, जबकि बाज़ अवकात मरीजों को फर्श पर लिटाकर इलाज करना पड़ता है। बताया जाता है कि अस्पताल में डॉक्टरों के साथ साथ दीगर अमले की भी काफ़ी कमी है और इसके नतीजे में यहाँ ड्यूटी पर मौजूद अमले पर काम का दबाव बढ़ जाता है, वहीं बीमारों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। इन दिनों मुगल रोड पर ट्रैफिक का दबाव भी देखने को मिल रहा है और ट्रैफिक जमी की वजह से इमरजेंसी की हालत में लाए जा रहे बीमारों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। एक रिपोर्ट के साथ फयाज वानी। जनूबी कश्मीर के अहम तिबी मरकज जिला अस्पताल शोपियान इस वक्त बेशुमार मसाइल और बदनज़मी की बेड़ चढ़ गया है, जहाँ पर तिबी व नीम तिबी अमले की कमी, जदीद और लाजमी आलात की अदम दस्तियाबी, तशखीसी निज़ाम की गैर मुनज़्ज़म सूरत-ए-हाल और अल्ट्रासाउंड जैसे बुनियादी टेस्ट के लिए माहिर डॉक्टरों की अदम मौजूदगी ने मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात से दुचार करके रखा है और इसी तरह की सूरत-ए-हाल से मरीजों की सेहत और महकमा हालत की साख बराह रास्त मुतासर हो रही है। हैरानकुन बात यह है कि अस्पताल के अंदर शाम 4 बजे के बाद अल्ट्रासाउंड की सहूलियत दस्तियाब नहीं होती है, जिसके बायस इमरजेंसी की हालत में मरीज बेबसी के आलम में प्राइवेट क्लिनिकों या दूसरे अजला का रुख करने पर मजबूर हो रहे हैं। मुकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि मरीजों की भारी रश और तिबी व नीम तिबी अमले की कमी न सिर्फ मरीजों बल्कि तिबी और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए एक मुश्किल तरीन चैलेंज बन गया है और इस अमल से गुज़श्ता कई बरसों के दौरान जिला अस्पताल शोपियान का ऑपरेशनल निज़ाम तशवीशनाक हद तक मुतासिर हुआ है। अस्पताल ज़राए ने शहरबीन को बताया कि जिला अस्पताल में उच्च दराज से माहिर डॉक्टरों की पोस्ट खाली पड़ी हुई है और अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ की भी इसी तरह की सूरत हाल है और अगरचे मुतअद्दिद बार ये मामला वजीर सेहत के नोटिस में लाया गया, लेकिन जमीनी सतह पर कोई नुमाया तब्दीली देखने को नहीं मिली। सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद ने शहरबीन को बताया कि जदीद आलात और दीगर जरूरी मशीनरी के लिए तरबियत याफ्ता अमले की कमी के साथ साथ तशखीसी सहूलियात मौजूद होने के बाद मरीजों को प्राइवेट तशखीसी मराकज का रुख करना पड़ता है, जबकि मुनासिब तिबी सहूलियात दस्तियाब न होने के बाद मरीजों को श्रीनगर मुंतकिल किया जाता है। उन्होंने कहा कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड रूल्स के मुताबिक जिला अस्पतालों में मुनासिब तादाद में तिबी व नीम तिबी अमले की जो तैनाती लाजमी करार दी गई है, जिला अस्पताल शोपियान में इन अहकामात की पासदारी नहीं हो पा रही है। क्योंकि मुगल शारा शोपियान जिला हेडक्वार्टर से गुजरती है, इसलिए रजौरी और पुंछ अजला के मरीजों की एक बड़ी तादाद भी इलाज मुआवजा के लिए इसी अस्पताल का रुख करती है। इसकी वजह से जिला अस्पताल में मरीजों का रश बढ़ जाता है। ताम माकूल तिब्बी सहूलियात मैसर न होने की वजह से डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को जबरदस्त दबाव का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी आबादी के मुताबिक 48 साल कबल शोपियान में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का कयाम अमल में लाया गया, ताम आज के जदीद साइंसी दौर में भी जिला अस्पताल के बुनियादी ढांचे में तशवीशनाक हद तक कमी पाई जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अस्पताल के अंदर पार्किंग निजाम भी बदनज़मी की एक ताज़ा मिसाल है और अस्पताल इंतजाम की गैर संजीदा पॉलिसी ने अवामी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया और हैरानगी की बात यह है कि दिन भर के लिए 20 रुपए की पार्किंग फीस की वसूली के एवज इंसानी जिंदगियों को खतरे में डाला जा रहा है, क्योंकि अस्पताल के अंदर गाड़ियों के जाम के बाद एम्बुलेंस गाड़ियों और संगीन नबियत के मरीजों को दाखिले में जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ज़राए ने इंकशाफ किया कि अस्पताल इंतजामिया और पार्किंग मुंतजमीन के दरमियान अप्रैल में ही एग्रीमेंट खत्म हुआ है, लेकिन फिर भी ये सिलसिला जारी है। अवामी हलकों ने अस्पताल के बुनियादी ढांचे में पाई जा रही खामियों को दूर करने, तिबी व नीम तिबी अमले की बाकायदा तैनाती और जदीद साइंसी तकाजों पर अस्पताल के निज़ाम को उस्तवार करके अवामी मसाइल का पूरी अजाला करने का मुतालबा किया है। दरियासा मगर रोड पर मेवाबरदार गाड़ियों की तरसील में दरपेश मसाइल के पेश नजर आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने अफसरान के हमरा फ्रूट मंडी अगलत शोपियान का दौरा करके फ्रूट ग्रोवर्स के मसाइल सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मामला को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा और बाद में उन्होंने पीर की गली तक मगर रोड का भी मुआयना किया और सूरत हाल का जायजा लिया। उसी दौरान मेंबर पार्लियामेंट आगा रोहुला ने भी फ्रूट मंडी अगलत शोपियान का दौरा करके फ्रूट इंडस्ट्री को दरपेश चैलेंजों और सरकार के गैर संजीदा रवैये को उजागर किया। ये थी शोपियान से फयाज वानी। इधर शोपियान के हाल गांव में पिछले कई हफ्तों से पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। हाल सैलाब और बारिशों के बाद से वहां के लोग पीने की पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। गो कि मकामी लोगों ने बारहा यह मामला मुतल्लिका हुकाम के नोट्स में लाया, ताहम अभी तक मसला चूंका तो है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 18 तारीख जुमेरात को ज़ियारत हज़रत मीर सईद याकूब सरफी रहमतुल्लाह अलैह पर मौलूद शरीफ का एहतमाम रहेगा। ये मजलिस ज़ेर सदारत इमाम व खतीब पीर मोहम्मद हुसैन कादरी मुनक्कद होगी और इसमें मुक़्तदर उलमा शिरकत करेंगे।
सभी रियासी के कस्बा कटरा की त्रिकोटा पहाड़ियों में वाक़ा श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा 22 रोज भी मुअत्तल रही। वाज़ेह है कि यात्रा पहले 14 सितंबर से दोबारा शुरू होने वाली थी, लेकिन खराब मौसमी हालात की वजह से इसे दोबारा मुअत्तल कर दिया गया। वाज़ेह है कि 26 अगस्त को वैष्णो देवी रास्ते पर मूसलाधार बारिशों के नतीजे में मिट्टी के तूदे गिराने के नतीजे में कम से कम 34 यात्री अज़जा और दीगर कई जख्मी हुए थे। इस सानी के बाद यात्रा बंद की गई और गवर्नर इंतजामिया ने इस सानी की तहकीकात शुरू कर दी है। उर्से पीर पीरान पीर गौसुल आज़म दस्तगीर के सिलसिले में आसार शरीफ पिंजूरा में 23 सितंबर मंगलवार से रोजाना बाद नमाज मगरिब तौबा इस्तिग़फ़ार और ख़त्मात मौज़ूमात की रूह परवर मजालिस का एहतमाम रहेगा। दरगाह आलिया के मुतवली मीर बशीर अहमद ने एडमिनिस्ट्रेशन खासतौर ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि उर्स के दौरान अवाम बिलखुसूस ज़ायरीन को हर मुमकिन राहत दी जाए। केवी के स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी शाहमा की जानिब से आज नारायण बाग वांगत में कबायली किसानों के लिए एक जानकारी और बीज तकसीम करने का एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। प्रोग्राम में रुकन पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए, जबकि वाइस चांसलर स्कॉस्ट डॉक्टर नज़ीर अहमद गनाई ने यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज एक आला सदी इजलास की सदारत की, जिसमें टेलीकॉम खदमात को वसअत देने और नेटवर्किंग को बेहतर बनाने के इक़दाम पर गौर किया गया। इजलास में वज़ीर बराए IT सतीश शर्मा और वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफ़र, शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाज़त दीजिए।